بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کے حوالے سے ہم روایات یہاں پڑھ رہے ہیں. متفق علیہ روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں ضرور بالضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اپنی صفوں کو سیدھا رکھنا ہے، ورنہ اس کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا. ہمارے دین میں جو نماز جیسی عظیم عبادت ہے اس کو باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، اور جماعت کے اندر جو صفیں باندھی جاتی ہیں اس کی درستگی، ان کو سیدھا رکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کہ صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز کی اقامت میں داخل ہے. اس طرح خود قرآن مجید نے جو ہے مجاہدین یا مقاتلین فی سبیل اللہ جو ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، گویا ایسے کہ جیسے صفیں باندھے ہوئے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو نماز کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نماز میں صفوں کو سیدھا رکھو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہماری صفیں سیدھی کروایا کرتے تھے، گویا جیسے ان کے ساتھ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور آپ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ان کا سینہ باہر کو نکلا ہوا ہے. پھر اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ عباد اللہ، اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، ان کا اہتمام کرو، یا اس کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، اس کے کئی مطلب لیے گئے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو الٹ دیں گے، یعنی منہ جو ہے وہ گدی کی طرف کر دیں گے، یا چہروں کو مسخ کر دیں گے. اس طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ او نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے، ان کو پیچھے کی طرف موڑ دے. یا یہ مطلب اس کا معنوی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو آپس میں پھاڑ دیں گے، تمہارے دلوں میں جو ہے آپس میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا. سنن ابی داؤد کی روایت میں وجوہکم کی جگہ کیا ہے؟ قلوبکم، او لیخالفن اللہ بین قلوبکم. دیکھو صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام کرو، ورنہ اس کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بگاڑ پیدا کر دے گا، تمہارے دل آپس میں پھٹ جائیں گے. یعنی اگر ظاہری طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت بھی تم مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے، کندھے سے کندھا ملا کر جڑ کر اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ افتراق اور یہ تنازع یہ گویا تمام اجتماعی زندگی میں سرایت کر جائے گا. تو کہا کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہو تو صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام کرو اور بالکل سیدھے طریقے سے کھڑے ہو، ورنہ اس کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان آپس میں مخالفت پیدا کر دے گا. وعن نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، ایسے ہی ہے گویا کہ بارش اصاب ارضاً جو زمین پر پڑتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت، جو علم، جو قرآن مجھے دیا گیا ہے اس کی مثال بارش کی سی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے
اس پہ بارش برساتے ہیں اور زمین اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دل جو ہے ان پر بھی مدنی طاری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کی بارش اس پر ہوتی ہے، اس کی شاورنگ اس پر ہوتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے زمین کی زندگی جو ہے وہ پانی سے ہے، اسی طریقے سے انسانی نفوس اور انسانی قلوب، اس کی زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال بارش کی سی ہے جو زمین پر پڑتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ۔ اب زمین جو ہے اس کے مختلف پیچز ہوتے ہیں، زمین کی جو ٹکڑے ہیں مختلف، ان کی کوالٹیز الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی پیچ ایسا ہوتا ہے جو بہت ستھرا، بہت پاکیزہ، بہت فرٹائل ہوتا ہے۔ قبلت الماء، جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَى وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، تو اس سے گھاس پھوس بھی اگتی ہے اور نباتات اور چارہ بھی اگتا ہے۔ یعنی زمین کے کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو فرٹائل ہوتا ہے، جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اس سے رویدگی پیدا ہوتی ہے، طرح طرح کا سبزہ، نباتات اور غلے اور اسی طریقے سے جو ہے پھل پھول اگتے ہیں۔ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور زمین کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو غیر آباد ہوتا ہے، بنجر ہوتا ہے۔ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، وہ پانی کو اپنے اندر جذب تو نہیں کرتا لیکن پانی کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، کنٹین کر لیتا ہے، ٹھہرا لیتا ہے۔ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، تو اس پانی سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، تو کہا کہ انسان پھر اس سے کئی طرح سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس پانی کو خود اپنے استعمال کے لیے کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اسی طریقے سے اس پانی سے اپنی کھیت سینچتے ہیں اور پھر اس پانی کو اپنے جانوروں، اپنے مویشیوں کو پلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک زمین وہ تھی جو فرٹائل تھی، جس نے پانی کو جذب کیا، رویدگی پیدا کی۔ ایک زمین وہ ہے کہ جو پانی کو جذب تو نہیں کرتی لیکن اپنے اوپر روک لیتی ہے، تو لوگ اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے پانی لے کر دوسری جگہوں پر جو ہے وہ فصل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوسری زمین ہے۔ وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِّنْهَا أُخْرَىٰ، پھر یہی بارش جو ہے وہ ایک اور پیچ پر پڑتی ہے، زمین کے ایک اور ٹکڑے پر پڑتی ہے۔ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، اور وہ جو پانی زمین کا ٹکڑا ہے وہ بالکل بے آباد ہے، بنجر ہے، بالکل بے فیضہ ہے۔ لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، وہ نہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور نہ ہی پانی کو اپنے اوپر ٹھہراتا ہے۔ یعنی یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو بالکل بے فیض ہے، بنجر ہے، عقیم ہے، کہ نہ وہ زمین خود فائدہ اٹھاتی ہے، رویدگی پیدا کرتی ہے، اور نہ پانی کو اپنے اوپر روکتی ہے کہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تو یہ آپ نے تین طرح سے مثالیں دی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، تو پہلی مثال کس کی ہے کہ جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر اس سے رویدگی پیدا ہوتی ہے۔ کہا کہ ایسی ہی مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے دین میں گہری بصیرت پیدا کی اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے کر بھیجا، جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ فعلم وعلم، اور اس نے وہ علم سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر صلاحیت ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس نے اپنے اندر کی ایمان کی جو شمع ہے اس کو بجھنے نہیں دیا۔ اس طرح سورہ نور میں ہے نا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر کے چراغ کو زندہ رکھتے ہیں، تو جب خارج میں آفتاب نبوت جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اندر کی روشنی اور باہر کی روشنی یہ مل جاتی اور جو ہے نفع آموزی پیدا ہوتی۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر کے نور کو بالکل برباد کر دیتے ہیں، اپنے اندر کے چراغ کو بجھا دیتے ہیں اور خارج میں آفتاب نبوت نکلتا ہے لیکن وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن کہا کہ پہلے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن و سنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی گہری بصیرت حاصل کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور وہ جو زمین ہے کہ جو چٹیل ہے، خود فائدہ نہیں اٹھاتی، پانی کو روک لیتی ہے، یا پانی کو روکتی بھی نہیں ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ پانی کو اپنے اوپر روکتی ہے، اس کی مثال اس کی ہے کہ اس شخص کی سی ہے کہ جو میری ہدایت کے لیے اپنے سر کو نہیں اٹھاتا اور وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔
اب یہ وہ شخص ہے کہ وحی آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ اس پر متوجہ ہی نہیں ہو رہا، اس نے اپنے کان بند کر دیے ہیں۔ خود قرآن مجید نے کہا کہ سم بکم عمی، یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، اور یہ تفقہ سے کام نہیں لیتے۔ تو اس روایت میں بہت خوبصورت تمثیل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے زمین اس کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کے دلوں کی کیفیت بھی مختلف ہوتی، ورنہ ظاہری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں ہدایت کو، اور کچھ لوگ برسوں سے عداوت پر کھڑے رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کی صلاحیت کو مسخ کر دیا ہے، برباد کر دیا۔ تو اس روایت میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمیں میسر ہے قرآن و سنت کی شکل میں، تو اگر ہم اس کے لیے اپنا سر اٹھائیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس میں گہری بصیرت پیدا کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، تو گویا یہ وہ زمین ہے کہ جو خود بھی رویدگی پیدا کرتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی مثال ہے کہ جس نے آگ بھڑکائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، اور جو پتنگیں ہیں اور پروانے ہیں وہ اس آگ میں گرے پڑتے ہیں، بار بار جو ہے گرنا چاہتے ہیں اس کے اندر، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، اور وہ شخص جس نے آگ بھڑکائی ہے وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ان پتنگوں کو، پروانوں کو، کہ وہ آگ میں نہ گریں۔ ظاہر بات ہے آگ میں گر جائیں گے تو جل جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اسی طریقے سے گویا میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آگ ہے جو برپا ہے، تمہارے گناہوں کی آگ ہے، شرک اور کفر کی آگ ہے، اور وہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، جس طرح خود قرآن مجید نے کہا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم گویا آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، دور کر لیا۔ تو کہا کہ جس طریقے سے وہ شخص ہے جس نے آگ بھڑکائی اور پتنگے اور پروانے اس میں گرے پڑتے ہیں اور وہ شخص ان کو دور کرتا ہے، دور ہٹاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کی، شرک کی، کفر کی ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس آگ سے دور کر رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، اور تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو، یعنی تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تم تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، شرک اور کفر کی طرف چلتے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہاری محبت میں، تمہارے لیے ہدایت کے حرص میں، تمہارے لیے نفع رسانی کے لیے تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں روکتا ہوں۔ خود جس طرح خود قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا کہ تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، حریص علیکم، جو تمہارے معاملے میں بہت زیادہ حریص ہے۔ تو اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جو میری ہدایت ہے، جو میری رہنمائی ہے، جن چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جن چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہو، تم آگ میں گرے پڑ رہے ہو، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہدایت، آپ کی رہنمائی، آپ کی سنت، آپ کے اسوہ حسنہ کو گویا اختیار کرتے ہیں، تو گویا ہم جہنم سے بچنے کی سبیل کر رہے ہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگ میں جا پڑنے والے ہیں اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنت کو اختیار نہ کیا۔ عن ابی سعید عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخزف۔ سیدنا ابو سعید عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع کیا، یعنی کنکریاں لی جاتی تھیں انگوٹھے پر یا اس انگلی پر رکھ کر اس کو مارا جاتا تھا، یعنی شکار کرنے کے لیے، جانوروں کو مارنے کے لیے اس طریقے سے جو ہے کنکری ماری جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ انہ لا یقتل الصید ولا ینکؤ العدو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنکری مارنا ہے، چاہے کسی شخص کو مارنا ہے جنگ میں یا کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے مارنا ہے، تو کہا کہ نہ تو یہ شکار کو مارتی ہے
اور نہ ہی دشمن جو تمہارا دشمن ہے جنگ میں تمہارے سامنے ہے اس کو ہلاک کرتی ہے۔ وَإِنَّهُ يَفْقَعُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السَّنَ، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی، یعنی ایک بے فائدہ عمل ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصود اگر تو جو ہے جانور کو قتل کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا شکار کرنا ہے، یا اگر مقصود جو ہے دشمن کو مارنا ہے جنگ میں، تو کہا کہ اس کے لیے جو طریقہ ہے پراپر وہ اختیار کرو۔ کہا کہ جو تم کنکری مارتے ہو اس سے نہ تو شکار قتل ہوتا ہے اور نہ تمہارا دشمن جو تمہارے مقابل میں وہ ہلاک ہوتا، تو اذیت پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا کہ دیکھو اگر تمہیں کسی جانور کو بھی ذبح کرنا ہو نا، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو خوبصورتی سے ذبح کرو، اذیت پہنچانا، تکلیف دینا یہ مقصود نہیں ہے۔ ایک صاحب کو دیکھا آپ نے کہ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں کند چھری سے، اور وہ لگے ہوئے ہیں، اس کی جو ہے وہ چھری کام نہیں کر رہی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کو دو موتیں کیوں دے رہے ہو؟ اگر موت دینی ہے اس کو تو آرام سے موت دو، ایسی موت دو کہ جس میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تمہیں جنگ میں کسی دشمن کو قتل کرنا ہے تو وہ بھی خوبصورتی سے قتل کرو، اذیت دے دے کے مارنا، زندہ حالت میں انسان کے جسم کاٹ لینا، مرنے کے بعد اس کے جسم کا مصلح کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کنکری نہ مارا کرو، نہ تو یہ کسی دشمن کو ہلاک کرتی ہے اور نہ کسی شکار کو قتل کرتی۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک قریبی ساتھی تھے، ان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ کنکری مار رہے ہیں اسی طریقے سے، تو انہوں نے کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخزف، کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس طریقے سے جو ہے کنکری مارنے سے۔ ثم عاد، لیکن وہ صاحب عجیب حالت میں تھے، انہوں نے اصرار کیا، دوبارہ وہ حرکت کی، تو انہوں نے کہا، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ ثم عدت تخذف، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے اور پھر تم یہ کام کرتے ہو، اس کام کا اعادہ کرتے ہو۔ لا اکلمک ابدا، میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ یعنی اس میں بھی گویا بتایا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس کے سامنے پہنچائی جاتی ہے پھر بھی تکبر سے اس پہ اصرار کرتا ہے، تو ایک صحابی بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص سے بول چال بند کرنا، ایسے شخص کے لیے تعدیب کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ بھی ایک دینی عمل ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا رہا ہوں اور پھر تم اس پر اصرار کر رہے ہو، تو میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ جب تک تم یہ عمل چھوڑ نہیں دیتے، اس سے توبہ نہیں کر لیتے، میں تم سے دوبارہ کلام یا گفتگو نہیں کروں گا۔ وعن عابس بن ربیعہ قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقبل الحجر یعنی الاسود ویقول، عابس بن ربیعہ جو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجر اسود کا بوسہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ویقول، اور آپ یہ کہہ رہے تھے، انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں خوب جانتا ہوں کہ تم محض ایک پتھر ہو، تم نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہو۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تمہارا بوسہ لے رہے ہیں، تمہیں چوم رہے ہیں، تو میں کبھی بھی تمہیں نہ چومتا۔ یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے وضاحت سے بیان کی ہے کہ چونکہ جاہلیت میں مشرکین جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور وہ بت جو ہے عام طور پہ پتھر کے ہوتے تھے، لکڑی کے ہوتے تھے، اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے ان کا بوسہ بھی لیتے تھے، ان کے آگے سر بھی جھکاتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کرنے کے لیے یہ بات کہ ہم کسی چیز میں نفع و ضرر نہیں مانتے، ہم جو اس کا بوسہ لے رہے ہیں حجر اسود کا، اس وجہ سے نہیں لے رہے کہ بتوں کی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نافع ہیں اور زار ہیں، ان کے احترام کے لیے، ان کے تقدس کے لیے ان کا بوسہ لیتے ہیں یا ان کے آگے جھکتے ہیں۔ کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں، یہ ایک پتھر ہے، ہم اس کے بارے میں کسی نفع رسانی اور کسی ضرر کا امکان نہیں رکھتے۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ دین کے جو معاملات ہیں، جو خاص طور پہ عبادات ہیں، وہ توقیفی امور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے ہمیں اسی طرح کرنا ہے۔
تو اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تمہیں چومتا ہوں، تمہارے بارے میں کسی نفع اور ضرر کا امکان نہیں رکھتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔